بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، تحریک لبیک کے حوالے سے پی ٹی آئی والوں نے جو دو الگ الگ موقف اختیار کیے ہیں اس پر ایک تجزیہ بڑا مفید مطلب بنتا ہے، اور اس کے ساتھ ہی عمران خان کور کمیٹی کے اجلاس میں جس بے بسی کے ساتھ مدد کی اپیل کرتا نظر آیا اپنی پارٹی کے لوگوں سے، وہ بھی قابل رحم ہے۔ تو اس کے علاوہ ایک دو موضوعات اور بھی ہے۔ ناظرین، عمران خان کی کور کمیٹی کے اجلاس میں جو بے بسی تھی وہ یہ تھی کہ انہوں نے کہا کہ مجھے افسوس ہوا ہے کہ آپ لوگ ساتھ نہیں دیتے، آواز نہیں بلند کرتے۔ مطلب یہ تھا کہ جب قومی اسمبلی میں پی ٹی آئی کا کوئی لیڈر اپوزیشن پر اٹیک کرے تو آج سے سال ڈیڑھ سال پہلے کی جو فضا تھی وہ اب نہیں بنتی۔ پہلے یہ فضا تھی کہ پی ٹی آئی کی تمام ارکان اسمبلی یا کم سے کم ان کی بھاری اکثریت اپوزیشن کے پیچھے پڑ جاتی تھی، اپوزیشن کے لیڈر کو ہوٹ کرتی تھی اور ایک کے بعد ایک مقرر اپوزیشن پر چڑھائی کرتا تھا۔ اب وہ فضا نہیں رہی۔ حالیہ دنوں میں دیکھا گیا ہے کہ نہ صرف یہ ہے کہ اسمبلی کے اندر بولنے والے پی ٹی آئی کے جو آتش فشان شعلہ بیان قسم کے لوگ ہیں وہ ان کی تعداد 3-4 رہ گئی ہے، تو عوامی سطح پر بھی فواد چودھری ہو گیا یا 2-3 اور نام ہیں، وہ پریس میں آتے ہیں اور اٹیک کرتے ہیں اپوزیشن پر، باقی لوگ نہیں کرتے۔ اس نے شکوہ کیا کہ جس طرح متحدہ قومی موومنٹ والے الطاف حسین کے دفاع کے لیے اٹھ کھڑے ہو جاتے تھے تو آپ کیوں نہیں اٹھ کھڑے ہوتے؟ یعنی اس بات کا اعتراف عمران خان نے کر لیا کہ اس کی پارٹی اس کی کمک کو نہیں آ رہی، اس کے دفاع کو نہیں آ رہی، اور وہ بے بسی کے عالم میں اس نے یہ فریاد کی اور یہ بھی کہا کہ یہ جو دو اس کے ارکان کو، فواد چودھری کو اور وہ جو کیا نام ہے جس نے گائے چوری کی تھی، وہ مشہور گائے چور سواتی، تو جو سواتی چور اس کو الیکشن کمیشن نے جو بلایا ہے تو آپ کو بھی چاہیے کہ ان کی طرح بولے، یعنی جس طرح فواد چودھری اور سواتی چور نے جس طرح الیکشن کمیشن پر حملے کیے تو آپ بھی کریں۔ اچھا، اب صورتحال یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے اندر جو فضا ہے وہ مایوسی کی بھی ہے، وہ خوف کی بھی ہے، وہ احتیاط کی بھی ہے۔ عمران خان کے حق میں بولنے والے اب زیادہ تعداد میں نہیں رہ گئے، تو الیکشن کمیشن نے جو 2 نوٹس بھجوائے ہیں وہ بہت سنجیدہ معاملہ ہے، اور ان دونوں ارکان کی رکنیت، کم سے کم وہ گائے جس نے چوری کی تھی اس کی تو رکنیت کا خاتمہ جو ہے وہ بہت زیادہ امکانی شکل اختیار کرتا نظر آ رہا ہے۔ اور اس میں لطیفہ یہ ہے کہ کور کمیٹی کے اجلاس کے بعد فواد چودھری نے اور ایک اور صاحب نے یہ کہا کہ الیکشن کمیشن نے نوٹس کیوں جاری کیا، یہ غلط ہے، آزادی اظہار ہے، آزادی اظہار کا احترام کرنا چاہیے، اپنی اختلافی رائے دینی چاہیے، اس کی اجازت ہونی چاہیے۔ مطلب یہ ہے کہ لوگوں کو یہ کہنے کی اجازت ہونی چاہیے کہ ہم الیکشن کمیشن کو یا کسی اور ادارے کو، کسی اور دفتر کو، کسی اور تنصیبات کو آگ لگا دیں گے، یہ کہنے کی اجازت ہونی چاہیے۔ اگر یہ کہنے کی اجازت ہے تو پھر کرنے کی بھی اجازت ہونی چاہیے۔ بہرحال اعظم سواتی کا تو مستقبل مجھے خاصا مخدوش نظر آتا ہے۔ شاید اس غریب آدمی کی آہ لگ گئی جس کی گائے اس نے چوری کی تھی، تو فواد چودھری شاید اس کو کوئی رعایت مل جائے، کیونکہ اس نے بہرحال اس طرح کی دھمکی نہیں دی تھی کہ آگ لگا دیں گے۔ ایک قسم کی بے بسی کی فضا ہے، اور پھر عمران خان کا آج خطاب ہے، اور یہ وہی خطاب ہے جو 2-3 دن پہلے کرنا تھا، اور جس پر پی ٹی آئی کی قیادت نے اس کی منت کی تھی کہ خدا کے لیے آپ تقریر نہ کریں، آپ نے کوئی ایسی بات کہہ دینی ہے کہ جو آگ بھڑک رہی ہے وہ مزید بھڑک اٹھے گی، اور پھر حالات ہمارے قابو میں رہیں گے۔ حالات تو ان کے قابو میں پہلے بھی نہیں تھے۔ فوج مداخلت نہ کرتی تو یہ لبیک والا بحران یہ حل نہیں کر سکتے تھے، لیکن عمران خان اگر خطاب کر دیتا تو شاید پھر فوج کے لیے بھی مشکل ہو جاتی۔ چنانچہ وہ پی ٹی آئی والوں کی یہ کوشش کامیاب رہی ہے اور وہ عمران خان خطاب نہیں کر سکا۔ اب آج کے خطاب دیکھتے ہیں کیا کرتا ہے۔ سنا ہے کہ کوئی ریلیف دینے والے ہیں، یہ ریلیف اسی قسم کا ہوگا جس طرح کراچی والوں کو انہوں نے پیکج دیا تھا۔ 1100 ارب روپے کا جو پیکج تھا وہ دینے کا اعلان کیا تھا، لیکن اس میں سے 1 روپیہ بھی کراچی والوں کو نہیں دیا۔ اسی طرح بلوچستان کے لیے بھی کئی 100 ارب روپے کا پیکج 6-7 مہینے ہو گئے اور 1 روپیہ بھی بلوچستان کو نہیں دیا۔ اسی طرح یوٹیلیٹی سٹور پر ایک پیکج دیا تھا کہ یہ چیزیں سستی ہو گئی، وہاں چیزیں اس نے دگنی مہنگی کر دی، اس پیکج میں سے بھی 1 روپیہ کسی کو نہیں ملا۔ فنڈ ضرور جاری ہوئے لیکن وہ پی ٹی آئی کی جیبوں میں چلے گئے، پی ٹی آئی والوں کی جیب میں چلے گئے۔ یوٹیلیٹی سٹور پر کوئی چیز سستی ہونا تو دور کی بات، اپنی قیمت سے بھی زیادہ قیمت پر مل رہی ہے، پہلے سے زیادہ قیمت کے ساتھ مل رہی ہے۔ کل کے اجلاس میں انہوں نے جو ایک لطیفہ، فواد چودھری، ظاہر ہے جھوٹ بولنا تو ان کے لیے مسئلہ کوئی نہیں ہے، لیکن یہ بھی نہیں سوچتے کہ جھوٹ پر گالیاں کتنی پڑے گی۔ فواد چودھری نے کہا کہ جی پاکستان اب بھی بہت سستا ملک ہے اور اب بھی یہاں غربت دوسرے ملکوں سے کم ہے۔ یہ ظاہر ہے سفید جھوٹ تھا۔ پاکستان پورے خطے میں سب سے مہنگا ہے
اور دنیا میں سب سے زیادہ مہنگے ترین ملکوں میں جن کی لسٹ بنی ہے وہ 3 ملک ہیں، ان میں پاکستان ہے۔ پاکستان سے زیادہ مہنگے ملک ترکی ہیں، اور ایک وہ جنوبی امریکہ کا ملک ہے برازیل۔ تو یہ لیکن ترکی کا موازنہ اس لیے نہیں بنتا کہ ترکی میں فی کس آمدنی پاکستان کی فی کس آمدنی سے 5 گنا زیادہ ہے۔ یعنی اگر جہاں مزدور مہینے میں فرض کیجئے 15,000 کماتا ہے تو وہاں اس کی آمدنی جو ہے تقریباً پون لاکھ یا 1 لاکھ کے قریب بنتی ہے مزدور کی آمدنی۔ تو وہ اگر پاکستان کے برابر تھوڑی سی زیادہ اس میں مہنگائی ہے تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہاں جس کی آمدنی مزدور کی اگر 70-75 ہزار روپے ہے تو ٹھیک ہے، وہ مہنگائی کی وجہ سے کم ہو کر 60,000 رہے گی۔ لیکن یہاں تو جناب 15,000 روپے کے مقابلے میں ہم 75,000 کی بات کرتے ہیں نا، 5 گنا زیادہ فرق ہے۔ تو یہ پھر جھوٹ بولا کہ خطے میں سب سے کم ہے، حالانکہ خطے میں سب سے زیادہ مہنگائی پاکستان میں ہے، اور غربت کی شرح سب سے زیادہ پاکستان میں۔ 2 کروڑ افراد تو عمران خان کے آنے کے بعد غربت کے نیچے، خط غربت کے نیچے لڑک گئے۔ یہ اتنی زیادہ بربادی انہوں نے کی، اور پھر جھوٹ بولتے ہیں کہ سبزی بھی سستی ہے، دال بھی سستا ہے، تیل بھی سستا ہے، پٹرول بھی، بجلی بھی سستی ہے، ہر چیز سستی ہے۔ تو پھر یہ آگ کیوں لگی ہوئی ہے؟ ان کو تو پتہ ہی نہیں ہے، چونکہ پی ٹی آئی میں تمام تر لوگ دولت مند ہیں، ایلیٹ کلاس سے تعلق رکھتے ہیں، اشرافیے سے ہے۔ اور سب سے بڑا جھوٹ اس ملک میں جو بولے گئے ان میں سے ایک جھوٹ یہ بھی ہے کہ پی ٹی آئی مڈل کلاس کی پارٹی ہے۔ ان میں کون ہے جو مڈل کلاس کا آدمی ہے؟ سب ہائی کلاس قسم کے ایلیٹ سے تعلق رکھتے ہیں، اور ان کو کیا پتا کہ جب ایک غریب آدمی مڈل کلاس کا، لوئر مڈل کلاس کا آدمی جب سبزی خریدنے جاتا ہے اور اسے پتہ چلتا ہے کہ وہ اپنی مرضی کی، اپنی ضرورت کی سبزی بھی نہیں خرید سکتا، تو اسے کتنا دکھ ہوتا ہے اور کس طرح روتا ہے۔ آپ نے 2 ویڈیوز دیکھی ہوں گی جو کل ہی ٹی وی والوں نے چلائی ہیں کہ کس طرح لوگ سبزی خریدنے جاتے ہیں اور پھر روتے ہوئے واپس آتے ہیں، اور صرف روتے نہیں ہیں، گالیاں بھی دیتے ہیں، اور وہ گالیاں ایسی ہیں کہ ان تک حکمرانوں تک پہنچتی تو ضرور ہوں گی، واللہ عالم۔ ناظرین، پی ٹی آئی کے ایک رہنما اعجاز چودھری نے یہ اشارہ دیا کہ وہ تحریک لبیک سے انتخابی اتحاد کرنا چاہتے ہیں اور پنجاب میں سیٹ ایڈجسٹمنٹ ان سے کریں گے۔ تو جو کیپشن بنتا ہے اس اعلان کا، فیچر کا، وہ تو یہ بنتا ہے کہ دیکھو ہم کتنے بے شرم ہیں، ہمارے اندر شرم حیا نام کی کوئی چیز پائی نہیں جاتی، کیونکہ یہ پارٹی تحریک لبیک کو را فنڈڈ پارٹی کہتی رہی ہے، اور مسلسل اصرار کے ساتھ کہتی رہی ہے، اور یہ بھی کہا ہے کہ انڈیا کے ساتھ اس کی فنڈ، انڈیا سے ہونے والی اس کی فنڈنگ کے ثبوت ہمیں مل گئے ہیں، یہ بھارت کی ایجنٹ ہے، اور اس کے علاوہ اس کو دہشت گرد تنظیم بھی کہا گیا۔ پھر بار بار یہ اعلان کیا گیا کہ یہ بلیک میلروں کی تنظیم ہے، اس سے ہم کسی قسم کا اس کے سامنے کسی قسم کا نرمی والا رویہ اختیار نہیں کر سکتے، اور ہر طرح کے الزامات انہوں نے لگائے، سچے یا جھوٹے اس سے بحث نہیں ہے، لیکن الزامات انہوں نے لگائے۔ اور اب جب فوج کی مداخلت سے ان کے ساتھ معاہدہ طے پا گیا اور ان کے 1,500-2,000 بقول ان کے دہشت گرد جو ہے تو ان کو رہا کر دیا گیا۔ اب خادم رضوی صاحب کے جو صاحبزادے ہیں جو اس وقت تحریک لبیک امیر ہیں، ان کی رہائی بھی ان چند دنوں میں متوقع ہے۔ تو اب وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ان سے اتحاد کریں گے، اور اس اتحاد کا ایک کیپشن تو ہر یہ بھی ہے کہ ہم کتنے بے شرم ہیں، ہم کتنے بے حیا ہیں، اور دوسرا کیپشن یہ بنتا ہے کہ اب ہمارے پاس پنجاب میں امیدوار بھی کوئی نہیں ہے۔ یہ تو ان کے دور کے خواب ہیں، ان کو پنجاب میں امیدوار نہیں ملے گا، لیکن اگر یہ اتحاد فرض کیجئے ہو جاتا ہے تو تحریک لبیک کے امیدوار جہاں جہاں جیتنے کی پوزیشن میں ہوں گے وہ جیت جائیں گے، اور لیکن پی ٹی آئی کو تحریک لبیک کی کہیں بھی امداد فائدہ مند نہیں ہو سکتی، کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتی، کیونکہ پنجاب میں پی ٹی آئی صفر ہے، اور جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہائیبرڈ رجیم والے جو ہیں جو پیچھے بیٹھے ہوئے وہ پھر سے پی ٹی آئی اور تحریک لبیک کو ملا کر پنجاب میں یہ حکومت بنوانا چاہتے ہیں، اور مرکز میں بھی 10 سال کا پروگرام ہے، تو یہ ان کا طنز ہو سکتا ہے، وہ ہو سکتا ہے وہ ازراہ مزاح یا مذاق اڑانے کے موڈ میں ہو، ایسا ممکن نہیں ہے۔ اب ہائیبرڈ والے جو ہیں وہ کسی اور کو تلاش کریں، کیونکہ تحریک لبیک بھی ان کی ایک حد سے زیادہ مدد نہیں کر سکتی۔ پچھلے الیکشن میں جتنے ووٹ ملے تھے تحریک لبیک اگلے الیکشن میں بھی اتنے ہی ووٹ حاصل کرے گی، کیونکہ اس نے ایسا کوئی کام نہیں کیا ہے جس کی وجہ سے عوام کے اندر ان کی حمایت بڑی ہو۔ ان کی اپنی جو ہارڈ کور حمایت ہے، کارکن ہیں، سٹارچ لوگ ہیں، وہ بدستور موجود ہیں، لیکن ان سے باہر ان کی حمایت موجود نہیں ہے، اور یہ وہی ووٹ بینک ہے جو پہلے جے یو پی کے پاس ہوا کرتا تھا، اور اب
پھر بیچ میں طاہر القادری کے پاس بھی آ گیا اور کچھ منتشر بھی ہو گیا، کیونکہ ان کے کئی دھڑے بن گئے تھے۔ تحریک لبیک نے یہ کیا ہے کہ وہ سارا ووٹ بینک متحد کر کے اکٹھا کر کے اپنے نام کر لیا۔ ناظرین، دوسرا بیان جو ہے وہ فواد چودھری کا ہے۔ بیان دلچسپ ہے، اگرچہ اس پر کچھ لوگوں نے تبصرہ کیا ہے کہ یہ ان کی وشفل تھنکنگ ہے، یعنی ان کی خواہش ہے، لیکن ان کی بات کا تجزیہ کرنے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ انہوں نے جو بات کی ہے وہ ماضی کے حوالے سے درست ہے۔ تو فواد چودھری نے کہا کہ ماضی میں بھی ایک جماعت تھی اسی حلقے کی، اسی مکتب فکر کی، سنی تحریک، وہ اس سے بھی زیادہ یا وہ بھی پرتشدد جماعت تھی اور وہ ختم ہو گئی۔ ان کا یہ بیان درست ہے تاریخی تناظر میں، کیونکہ سنی تحریک واقعتاً ایک بہت بڑی پارٹی تھی، خاص طور پر کراچی اور حیدرآباد میں اس کی مقبولیت بہت زیادہ تھی اور وہ ختم ہو گئی۔ لیکن یہ صرف سنی تحریک ختم نہیں ہوئی، بلکہ اس سے پہلے عوامی تحریک بھی ختم ہو چکی ہے جو طاہر القادری نے بنائی تھی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ووٹروں میں جو تحریک، جو جماعت پرتشدد رویہ اختیار کرتی ہو، وہ اپنی حمایت برقرار نہیں رکھ سکتی۔ عوامی تحریک طاہر القادری نے بنائی تھی، اور جب وہ قائم ہوئی تو ظاہر ایک ووٹ بینک جو جمعیت علماء پاکستان کا تھا وہ طاہر القادری کے ساتھ ہو گیا، اور لاہور میں انہوں نے جو پہلا جلوس نکالا اس میں 15-20 ہزار کے قریب لوگ تھے، اور اس جلوس نے اخبارات کے دفاتر کو یرغمال بنا کر اپنی شہ سرخی لگوائی اور اپنی مرضی کی کوریج دلوائی۔ اس کے بعد بھی ان کا رویہ دھمکی آمیز رہا میڈیا کے ساتھ اور مخالفین کے ساتھ بھی، لیکن جب الیکشن ہوئے تو ان کو سیٹیں نہیں مل سکی۔ جس طرح تحریک لبیک بھی 22 لاکھ ووٹ حاصل کرنے کے باوجود کوئی خاص قابل ذکر سیٹیں نہیں لے سکی، اس طرح عوامی تحریک کو بھی سیٹیں نہیں ملی، جس کے بعد ان کا زور ٹوٹنا شروع ہو گیا۔ اور پھر طاہر القادری کے دھرنے آپ نے دیکھے کہ ان میں ہزاروں افراد ہوتے تھے، لیکن یہ ساری ان کی ہارڈ کور سپورٹ تھی جس کا عوام سے کوئی تعلق نہیں تھا، عوام میں ان کی سے نہیں تھی، اور ان میں یہ صلاحیت تھی کہ وہ اپنے ہارڈ کور ورکروں کو، اپنے عقیدت مندوں کو اکٹھا کر لیں، لیکن مسلسل دھرنوں کے بعد ان کی یہ طاقت بھی ٹوٹ چکی ہے۔ اب وہ اگر چاہیں بھی تو اتنا بڑا دھرنا نہیں کر سکتے جتنا پہلے انہوں نے کیا، کیونکہ یہ آن دی ریکارڈ ہے کہ اسلام آباد کے دھرنے میں 20,000 آدمی تھے طاہر القادری کے پاس، اور 15,000 آدمی تھے عمران خان کے پاس۔ تو طاہر القادری کے دھرنے کی تعداد عمران خان کے دھرنے سے زیادہ تھی۔ یہ اگرچہ الگ بات ہے کہ دونوں حضرات اپنے دھرنوں کو لاکھوں کا کہتے رہے، اور ٹی وی والوں کو بھی اوپر سے ہدایت تھی کہ آپ نے یہ اس مجمع کی تعداد لاکھوں میں بتانی ہے، جس طرح وہ ایک اینکر پرسن نے پچھلے چند مہینے پہلے کہا تھا کہ ہم آپ کی وجہ سے آپ کے خالی جلسوں کو بھی لاکھوں کو بتاتے رہے، دکھاتے رہے۔ تو یہ چکر وہ تھا، عوامی تحریک ختم ہو گئی۔ اور کراچی میں سنی تحریک کس طرح بنی؟ یہ ظاہر اسی تجربہ گاہ میں بنی جس تجربہ گاہ میں دوسرے تجربے کیے جاتے رہے، جس نے ایم کیو ایم بنائی، ایم کیو ایم کے بعد ایم کیو ایم کو اسے کاؤنٹر کرنے کے لیے ایم کیو ایم حقیقی بنائی، اور پھر وقت کے ساتھ ساتھ جب ایم کیو ایم حقیقی مطلوبہ نتائج نہیں دے سکی بلکہ کمزور پڑ گئی ایم کیو ایم اصل کے مقابلے میں، تو پھر یہ کہا جاتا ہے کہ سنی تحریک بنائی گئی۔ یعنی یہ ایک مختلف قسم کا تجربہ تھا کہ لسانی بنیادوں پر ایک تنظیم کا مقابلہ کرنے کے لیے مسلکی بنیادوں پر ایک تنظیم کھڑی کی گئی، اور سنی تحریک نے اپنے قیام کے فوراً بعد ہی کراچی کے عوام میں بہت زیادہ مقبولیت حاصل کر لی، اور اس کے عوامی اجتماعات بہت بڑے بڑے ہونے لگے، اور جس کی وجہ آپ کے علم میں ہے کہ کراچی میں جو بریلوی مکتبہ فکر ہے وہ مولانا شاہ احمد نورانی کی وفات کے بعد ان کی زندگی میں یہ کمزور ہونا شروع ہو گیا تھا، اور جے یو بی بہت پیچھے چلی گئی تھی، ایک ان ایکٹیو قسم کی پارٹی بن کے رہ گئی تھی۔ تو اس کا جو سارا ووٹ بینک تھا وہ پھر سنی تحریک کے پلڑے میں آ گیا۔ سنی تحریک نے متشدد رویے اختیار کیے، اور اس کا نشانہ کوئی دوسرا فرقہ نہیں تھا، نہ شیعہ نہ دیوبندی، بلکہ ان کا جو اصل ٹارگٹ تھا وہ ایم کیو ایم تھا، اور ایم کیو ایم کے ساتھ ان کی جگہ جگہ تنازعات بھی پیدا ہوئے، اگرچہ کچھ مسجدوں کے جھگڑے بھی پیدا ہوئے، لیکن مین جو اس کا جو ٹارگٹ تھا وہ ایم کیو ایم تھا۔ پھر ایک پراسرار حادثہ ہوا، ان کے جو مرکزی جلسے میں اسٹیج پر بیٹھے ہوئے جتنے لوگ تھے وہ ایک بم دھماکے میں سارے کے سارے شہید ہو گئے، اور یہ بم دھماکہ اسٹیج کے ساتھ ایک کھمبے کے اندر بارود بھر کر کیا گیا۔ یہ خود کش دھماکہ نہیں تھا، یہ پلانٹڈ بم تھا، اور یہ کسی کی توجہ بھی نہیں جا سکتی تھی کہ اسٹیج کو قائم رکھنے کے لیے، شامیانہ تاننے کے لیے جو کھمبے لگائے گئے ہیں ان کے اندر بھی بارود ہو سکتا ہے۔ تو اس وقت جب یہ واقعہ ہوا، یہ ثانیہ ہوا، سینکڑوں لوگ شہید اور زخمی ہوئے، تو کہا گیا، عام تاثر یہ تھا کہ یہ دھماکہ ایم کیو ایم نے کروایا ہے۔ اس کی تحقیقات شروع ہوئی،
اور لیکن اس کے بعد پھر کوئی کارروائی نہیں ہوئی، ملزموں تک پہنچنے کی کوئی کوشش نہیں کی گئی۔ یہ بھی ایک بڑا پرسرار ماجرا ہے۔ اگر یہ دھماکہ MKM نے کروایا تھا تو اس کے ملزموں تک پہنچا جا سکتا تھا، اگر اس وقت نہیں تو بعد میں پہنچا جا سکتا تھا۔ بہرحال اس خوفناک دھماکے کے بعد، اس سانحے کے بعد سنی تحریک کی طاقت کم ہونے لگی، اور کم ہوتے ہوتے اب وہ ایک بہت محدود سی پارٹی رہ گئی ہے۔ اس کا خلا کسی حد تک کراچی میں تحریک لبیک نے پر کیا، جہاں کراچی سے اس کی صوبائی سیٹیں بھی ہیں، 1 یا 2 شاید، مجھے بھی صحیح یاد نہیں ہے، لیکن 1-2 سے زیادہ نہیں ہے۔ لیکن JUP کا جو حقیقی ووٹ بینک تھا وہ اس سے کہیں زیادہ تھا۔ اس نے کراچی میں، جب کراچی کی کل نشستیں 7 تھی تو JUP کے پاس 2 سیٹیں تھیں۔ تو اس سے اندازہ لگائیں کہ ان کے پاس اگر تحریک لبیک اس کا خلا پر کرے تو اس کے پاس آج کی جو نشستیں ہیں جو پہلے سے ڈبل ہے، تو صوبائی اسمبلی کی نشستیں ان کے پاس، قومی اسمبلی کی 5 نشستیں ہونی چاہیے تھیں اور صوبائی اسمبلی کی 10 سے 12، لیکن ان کو صرف 1 یا 2 سیٹیں ملی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ خلا صرف جزوی طور پر پورا کیا ہے۔ اب مذہبی حوالے سے اگر یہ خلا کوئی پورا کر سکتا ہے تو وہ کوئی اور شخصیت نہیں، وہ مفتی منیب الرحمان ہیں جو JUP کا ووٹ بینک اکٹھا کر سکتے ہیں، کم سے کم کارکنوں اور حامی یعنی فعال ورکروں کی صورت میں، لیکن سیاسی خلا وہ پر نہیں کر سکتے کیونکہ وہ سیاسی شخصیت نہیں ہے۔ اور اتفاق ایسا ہے کہ سیاسی شخصیت مولانا شاہ احمد درانی کے کیلیبر کی نہ ہو، ان سے کچھ کم ہو، تبھی بات بن سکتی ہے، جو اس وقت ہمیں سیاسی میدان میں نظر نہیں آتی۔ تحریک لبیک کی سیاسی قیادت مولانا خادم رضوی کے پاس تھی، جن کا قد بڑا ہو گیا تھا حالات کی وجہ سے، اور دوسری یہ ہے کہ وہ مقرر بھی بہت اچھے تھے اور اپنے مریدین کو اپنے ساتھ جمع رکھنے کی صلاحیت بھی ان کے پاس تھی۔ ان کے صاحبزادے ایک گدی نشین کے طور پر سامنے آئے ہیں، لیکن کیا ان کے اندر قائدانہ صلاحیتیں ہیں؟ کیا وہ اسی طرح کا مؤثر خطاب کر سکتے ہیں جس طرح کہ مولانا خادم رضوی صاحب کیا کرتے تھے؟ یہ ابھی دیکھنے کی بات ہے، کیونکہ ابھی نہ تو وہ سیاسی میدان میں وہ کھل کر سامنے آئے ہیں، کیونکہ جب سے انہوں نے یہ گدی سنبھالی اس کے فوراً بعد سے وہ گرفتار کر لیے گئے اور وہ جیل میں ہیں۔ رہا ہوں گے، جلسے کریں گے اور پارٹی کو منظم کریں گے تو پھر ہی ان کی صلاحیت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ یہ خلا پر کرنے کے لیے ایک مولانا شاہ احمد درانی مرحوم کے صاحبزادے شاہ اویس درانی کے بارے میں بھی کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ وہ خلا پر کر سکتے تھے، لیکن وہ خلا پر نہیں کر سکے، جس کی 2 وجوہات ہیں۔ ایک وجہ تو یہ ہے کہ جمعیت علماء پاکستان عملاً ایک ڈیڈ پارٹی بن چکی ہے، اور جو پارٹی ایک مرتبہ ڈیڈ ہو جائے اس کو زندہ کرنا بہت مشکل کام ہوتا ہے، اور یہ ہمیشہ کامیاب نہیں ہوتا۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ مولانا شاہ اویس احمد جو ہیں وہ نورانی صاحب کی طرح متحرک نہیں ہے، اگرچہ وہ متحرک ہیں، غیر متحرک نہیں ہے، PDM میں فعال ہے، لیکن پارٹی سیاست کے حوالے سے ہمیں ان کی کوئی بھرپور سرگرمی نظر نہیں آئی۔ اگر وہ بھرپور طریقے پر سرگرم ہوں تو ہو سکتا ہے JUP کسی حد تک اپنی ساری تو نہیں لیکن کسی حد تک اپنی کھوئی ہوئی قوت واپس لے سکے۔ تو اس سارے تناظر میں یہ سمجھنا کہ تحریک لبیک کچھ بڑا کارنامہ کر سکتی ہے، میرا خیال ہے کہ وہ نہیں کر سکتی، اس لیے کہ اس پر تشدد کا ٹھپا لگ چکا ہے، اور پنجاب کے عوام نے تشدد کرنے والی کسی جماعت کو آج تک قبول نہیں کیا۔ ایک مسلکی بنیاد پر ان کا ووٹ بینک موجود ہے، اس کو کوئی ہلا نہیں سکتا، وہ کچھ کمزور ہو سکتا ہے، کچھ طاقتور ہو سکتا ہے، لیکن پبلک کا ووٹ، کیونکہ فیصلہ کن ووٹ پبلک ہوتی ہے، یہ 22 لاکھ کا ووٹ جو ہے کسی حلقے میں فرض کیجئے 30,000 ووٹ ان کا پکا ہے، تو وہ جب بھی الیکشن ہوں گے ان کو 30,000 ووٹ پڑیں گے، لیکن الیکشن جیتنے کے لیے ان کو 1 لاکھ ووٹ کی ضرورت پڑے گی، وہ باقی 70,000 جو ہیں وہ عوام سے آئیں گے۔ تو عوام تحریک لبیک کے ساتھ آتے ہیں یا نہیں آتے، اس کا جواب آپ کو تلاش کر سکتے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ بہت مشکل ہے۔ تحریک لبیک پر تشدد کا جو ٹھپا لگا ہے، وہ تحریک لبیک والے کہتے ہیں کہ یہ جناب ایجنسیوں کے لوگ تھے یا شر پسند تھے یا فلاں تھے، جو بھی ہے، عوام اس موقف کو قبول کرتے ہیں یا نہیں کرتے یہ دیکھنے کی بات ہے، کیونکہ عام طور پر جو رائے بنی ہے وہ یہ ہے کہ ان کے کارکن متشدد ہیں اور ذرا سی بات پر مشتعل ہو کر یہ کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ اور جس طرح کے پولیس والوں کے مناظر سوشل میڈیا پر چلے ہیں، اچھی بات ہے کہ وہ ٹی وی پر نہیں چلے لیکن سوشل میڈیا پر چلے ہیں، ان کو دیکھ کر جو رائے عامہ بنتی ہے وہ مثبت نہیں ہے۔ اور فواد چودھری کا یہ کہنا کہ سنی تحریک کی طرح
یہ بھی ختم ہو جائے گی۔ اگرچہ مبالغے والی بات ہے، لیکن اس کی بنیاد کے اندر صداقت موجود ہے کہ یہ پارٹی زیادہ عرصہ نہیں چل سکتی۔ فوری طور پر اس پارٹی کا خاتمہ کی امید کرنا، جس طرح فواد چودھری کر رہے ہیں، وہ بھی غلط ہے، اس لیے کہ سنی تحریک اگر ختم ہوئی تھی تو وہ ایک بہت بڑے دہشت گردی کے واقعے میں اس کی پوری قیادت کے خاتمے کے بعد ختم ہوئی تھی، اور اس کی وجہ یہ بھی تھی کہ سنی تحریک ایک لوگوں کو اکٹھا تو کر لیا گیا، لیکن ان کے پاس کوئی کرزمیٹک قیادت نہیں تھی، جس طرح کہ مولانا شاہ احمد درانی کی صورت میں JUP کے پاس تھی، یا طاہر القادری کی صورت میں عوامی تحریک کے پاس تھی۔ عوامی تحریک کا تو ایک ڈیبیکل ہو گیا، اور پھر طاہر القادری نے تجربات کیے اوپر کے اشاروں پر، اور آپ کو پتہ ہے کن کے اشاروں پر، تو اس کی وجہ سے ان کی عوامی حمایت جو تھی وہ پہلے سے زیادہ سکڑ گئی، اور خود ان کے کارکن بدل ہو گئے، اور اب حالت یہ ہے کہ عوامی تحریک اور منہاج القرآن کے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ تحریک لبیک میں شامل ہو چکے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ قصور میں ایک ننھی معصوم بچی زینب کو قتل کیا گیا تھا، تو جب اس کا قاتل پکڑا گیا تو پتہ چلا کہ وہ پہلے عوامی تحریک میں تھا اور پھر بعد میں لبیک میں آیا۔ تو اس طرح عوامی تحریک کے اور منہاج القرآن کے بہت سارے کارکن جو نان اکیڈمک قسم کے ہیں وہ لبیک میں آئے۔ اکیڈمک سے مراد یہ ہے کہ جنہوں نے طاہر القادری کی کتابیں پڑھ کر اور ان کے یونیورسٹیوں یا کالجوں اسکولوں سے تعلیم حاصل کر کے وہ منہاج القرآن میں شامل ہوئے، وہ تو پارٹی کو نہیں چھوڑ رہے، وہ تو پارٹی کے ساتھ ہیں، لیکن عام عوام جو صرف خطابات سن کر عوامی تحریک میں شامل ہوئے تھے یا منہاج القرآن میں شامل ہوئے تھے، وہ تحریک لبیک کی طرف آ گئے ہیں۔ تو اس طرح فواد چودھری کا جو تجزیہ ہے وہ جزوی طور پر غلط ہے اور جزوی طور پر صحیح ہے۔ تو ناظرین، کچھ مزید معلومات کے ساتھ انشاءاللہ کل کے ولاگ میں حاضری ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔